اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. درود پڑھے محمد وآل محمد. عزیزان محترم اور عزیز بچوں، یقیناً اس پورے ماہ مبارک رمضان میں آپ دونوں نے جو ہے وہ آپ دونوں سے مطلب وہ بچے کہ جنہوں نے ان کلاسوں کے اندر، چاہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کی کلاس تھی یا دینیات کی کلاس، دونوں کو اٹینڈ کیا، اور والدین یقیناً جنہوں نے اپنے ان بچوں کو یہاں بھیجا اور اس کے بعد یہاں سے واپس لے کر گئے، بہرحال انہوں نے بھی اپنی جانب سے ایک زحمت برداشت کی. ان دونوں کے اعتبار سے عزیزان محترم ایک بہت اہم فریضہ اس پورے مبارک رمضان میں آپ نے انجام دیا. اس اعتبار سے میں آپ کے سامنے دو روایتوں کو پیش کروں گا اور اسی کے سپورٹ کے لیے دو واقعات ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس اہم کام کو آپ لوگوں نے اس مقام پر سر انجام دیا. اگرچہ کہ پھر ایک سوالیہ نشان ضرور باقی ہے جس کے لیے کمپیئر محترم آصف دیوجانی نے آپ کی جانب اشارہ بھی کیا کہ امتحانات کا اور کلاسوں کے درمیان آپ کے بچوں کی کارکردگی کا، اور ان بچوں کے اندر فقط وہ عمر یا وہ ایج موجود نہیں تھی جو 5 سال کی تھی. یقیناً گروپ ای کے اندر جن لوگوں نے شرکت کی وہ بھی اپنے ماں باپ کی اولاد تھی، مگر ان کی عمر غالباً 60 اور 55 سال تک کے افراد کی بھی موجود تھی. تو اس اعتبار سے بھی مجھے ایک مشاہدہ ہوا قرآن مجید کے ٹیسٹ کے دوران بھی اور دینیات کے پیپرز کے چیکنگ کے درمیان بھی کہ کیا لیول ہے، اور کس واقع شرکت کرنا ایک اپنی جگہ ایک مقام ہے، لیکن قرآن مجید کی ایک آیت بھی موجود ہے اسی ماہ مبارک رمضان کی 23ویں شب کے اندر. آپ نے یقیناً وہ سورہ پڑھا ہوگا، سورہ مبارک عنکبوت کے، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کہ لوگوں کیا تم نے خیال کر لیا ہے کہ صرف اگر اتنا کہہ دو کہ میں ایمان لے آیا تو تمہاری جان چھوڑ دی جائے گی؟ یقیناً اتنا کافی نہیں ہے. تو آپ لوگ صاحبان ایمان میں سے اپنی ایمان کی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے خود بھی اس امتحانات میں شریک ہوئے تو ایک مقام اور ایک درجہ ضرور آپ کا بڑھ گیا، مگر یہاں پر آ کر آپ کی ذمہ داری تمام نہ ہوگی. وہ یہ کہ جو کورس دیا گیا تھا، بہرحال اس کورس کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی آپ کی زندگی میں پیش آنے والے مسائل ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مسائل، اچھا اپنی زندگی کے مسائل کا مطلب نہیں ہے کہ فقط امام بارگاہ اور مسجد تک آنا ہے، یا مثال کے طور پہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو مصلی بچھا کر نماز پڑھنا ہے. آپ کی زندگی میں خالی یہ تو نہیں ہے. اب اپنی زندگی کے اندر کماتے بھی ہیں، جو پیسے کمائیں اس کا خرچ بھی کرتے ہیں، شادی بھی کرتے ہیں، اولاد بھی اس دنیا میں آتی ہے، اس کے بعد بچے ہیں تو وہ اسکول جاتے ہیں، ماں باپ ہے تو وہ اپنی دکان اور اپنے کاموں میں جاتے ہیں. زندگی کے اندر انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سب کچھ شریعت اسلامی کے دائرے میں آتا ہے. کوئی چیز شریعت اسلامی کے دائرے سے باہر نہیں ہے. لہٰذا انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہر موقع پر پروردگار عالم کی اس بیان کردہ شریعت کی طرف رجوع کرنا لازمی ہے. حتیٰ کہ شیخ عباس قمی ایک بڑا مشہور اور جید عالم دین ہمارے اہل تشیع کے اندر گزرے ہیں، جو اس اعتبار سے بھی قابل تعارف نہیں کہ ان کی کتاب جو دعاؤں کی ہے، اس پورے ماہ رمضان میں جن دعاؤں کی کتاب سے آپ نے استفادہ کیا ہوگا یقیناً اس میں مفاتیح الجنان اپنی جگہ سر فہرست رہی ہوگی. ایک ایسی کتاب کہ جو ہر آل محمد کے چاہنے والے کے گھر پہ موجود ہے. یہ اس عالم دین کا خلوص تھا کہ پروردگار عالم نے ان کی اس کتاب کو اتنی زیادہ شہرت عطا کی. یقیناً اس کے پیچھے ان کا ایک خلوص ہے اور علماء اس کو اپنے مقام پر تذکرہ کرتے ہیں. ان کی ایک اور کتاب ہے کہ جو کتاب ہر مومن کے گھر میں ہونی چاہیے اگر وہ 14 معصومین سے عقیدت و محبت رکھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ یہ دیکھے کہ ہمارے ائمہ معصومین نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا تھا. 14 معصومین کی سیرت پر بے انتہا بہترین قسم کی کتاب اور انتہائی مستند کتاب ان کی یہ احسن المقال. پیغمبر اکرم کے زمانے سے لے کر زمانے کے امام تک کی زندگی کے تمام ائمہ کے اقوال، ان کی اخلاق سے متعلق، ان کے معجزات سے متعلق، ان کی زندگی میں کیا ہوا، حتیٰ کہ ان کی اولاد جو ہم زیارتوں پر جاتے ہیں مختلف مقامات پر، ایسے امام زادگان کے روزے پر جاتے ہیں کہ جہاں پر فقط ہم جا کر آ جاتے ہیں، ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ان کی خدمات کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے. ان سب کا تذکرہ شیخ عباس قمی نے اپنی اس کتاب میں کیا. مولا کائنات کے صحابیوں کے ذیل میں جب ایک تذکرہ ہو رہا تھا
تو مولا کائنات کی ایک صحابیہ بھی ہے. صحابیہ مطلب وہ خاتون کے جو مولا کائنات سے عقیدت رکھتی تھی اور ان کی زندگی میں ان سے درس بھی حاصل کیا. اس خاتون کا نام تھا حبابہ والیہ. ایک ایسی خاتون تھی کہ جس نے مولا کائنات سے لے کر غالباً 9 یا 10ویں امام تک زندگی بسر کی اور ہر امام سے ان کی امامت کی تصدیق اپنے پاس موجود ایک پتھر کے اوپر لی, اور اس کے بعد اسی فریضے کو اس کے بیٹے نے جاری رکھا حتیٰ کہ زمانے کے امام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تھے, جا کر ان کی مہر امامت سب کروائی. اب آپ دیکھیں کہ یہ خاتون کہاں سے چلی ہے مولا کائنات کے زمانے سے, اور 8ویں 9ویں امام کے دور تک یہ زندہ رہی. اس خاتون کا واقعہ ہے کہ جب مولا کائنات سے ملاقات کرنے کے لیے مسجد کوفہ آئی, لوگوں نے بتایا یہ مولا کے اس وقت مولا کا مسجد میں تعلق گھر نہیں بیٹھنے, مسجد میں نہیں موجود ہوں گے. کہا کہاں ملیں گے؟ کہ علی اس وقت بازار میں ملتے ہیں. مولا کائنات اس وقت بازار میں, مولا کائنات کی ظاہری خلافت کا دور ہے. حبابہ کہتی ہے کہ میں گئی, جب بازار کوفہ میں گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک مجمع جمع ہے اور مولا کائنات کوڑا مار رہے ہیں ایک مچھلی فروش کو, ایک مچھلی فروش کو کوڑا مار رہے ہیں. کس بات پر؟ ایک مرتبہ جب اس مچھلی فروش کو کوڑا مارا جا رہا تھا, لوگوں کا مجمع جمع تھا, مولا کے چاہنے والے صحابی نے پوچھا کہ مولا اس کی خطا کیا ہے؟ شاید ناپتول میں کچھ کمی کر دی ہو, شاید کسی گاہک کے ساتھ گالم گلوچ کر لیا ہو, پیسے زیادہ مانگ لیے ہو, اس نے جا کر مولا سے شکایت کی ہو. نہیں, ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا, نہ ناپتول کا مسئلہ تھا نہ کمی بیشی کا مسئلہ تھا. جب پوچھا گیا کہ کیوں مارا جا رہا ہے تو کہا یہ حرام مچھلی بیچ رہا ہے. غور کیا عزیزان محترم آپ نے, یہ صرف نماز روزے حج اور زکوٰۃ کی حد تک نہیں ہے مسائل, کئی ایک حرام مچھلی بیچ رہا ہے. ہم جو زمانے کے امام کو طلب کر رہے ہیں, بار بار بلا رہے ہیں, ہمارے نوحوں میں ہمارے منقبت میں ہر جگہ تذکرہ ہے وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ کا, کہ آپ جلد آ جائیے. تو جب جلد آنے کو بلایا جا رہا ہے تو عزیزان محترم علی کو بھی جب بیعت کی گئی تھی تو مجمع سب سے زیادہ تھا جس نے علی کی بیعت کی تھی, لیکن اس کے بعد چھوڑ جانے والوں کی کثرت بھی بہت زیادہ تھی. اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ علی دین پر کمپرومائز نہیں کرتے تھے, عدل الہی کا نفاذ. لہذا جب مالک اشتر جیسا صحابی, کیسا صحابی کہ جس کے بارے میں علی کی یہ جملے ہو مالک اشتر کی تعریف میں کہ مالک کی حیثیت میرے لیے ویسی ہے جیسی میری حیثیت اللہ کے رسول کے لیے تھی, کم نہیں ہے عزیزان محترم, یہ مالک کا مقام تھا. اس مالک نے بھی گھبرا کر جب دیکھا کہ اکثریت چلی گئی تو کہا کہ مولا کچھ تھوڑی سی اسٹریٹجی میں چینج لائیے, ابھی اتنی سختی مت کیجیے, ایسا کیجیے کہ ان لوگوں کو اپنے پاس رکھیے, حساب کتاب بعد میں ہوگا. تو ایک مرتبہ علی نے یہ جملہ کہا تھا, مالک یہ بتاؤ جو کر رہا ہوں وہ درست ہے یا نہیں, اگر جو کیا جانے والا کام درست اور حساب درست ہے تو پھر اس کے بعد علی کو اس بات سے کوئی فکر نہیں. علی کا تو جملہ تھا کہ چونٹی کے منہ میں موجود جو کا چھلکا بھی علی چھیننے کو برداشت نہیں کر سکتا. لہذا ایک مرتبہ جب اس مارا گیا مچھلی فروش کو اور وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ یہ حرام مچھلی فروخت کر رہا ہے. اس مچھلی والوں نے ایک مرتبہ مولا کے سامنے ہاتھ جوڑا اور کہا کہ مولا مجھے نہیں معلوم تھا کہ مچھلی حرام ہے, نہیں معلوم تھا کہ مذہب اہل بیت کے اندر بغیر چھلکے کی مچھلی کھانا حرام ہے. یہ اپنی جگہ ایک بحث ہے کہ بغیر چھلکے کی مچھلی کو کھانے والے کے لیے پھر یہ بھی روایت کے اندر کہا کہ مولا نے کہا کہ یہ اس قوم میں سے ہے کہ جس پر پروردگار عالم نے عذاب نازل کیا تھا, اس لیے کہ خدا کی جانب سے دی ہوئی جو نعمت تھی مرد کو داڑھی اسے ریش کو داڑھی کو تراشا کرتی تھی, پروردگار نے اس قوم کو مسخ کر دیا. لہذا بہرحال جب کہا کہ اس نے میں نہیں جانتا تھا, مولا نے اسے ایک اور کوڑا مارا. کہا کہ اب کیوں کوڑا مارا گیا؟ کہا الفق ثم المسجد, پہلے جا کے دین کی تعلیم حاصل کرو پھر کمانے کے لیے بیٹھا کرو. جب تمہیں نہیں معلوم ہے کہ تم حلال کماؤ گے یا حرام, تو جو گھر میں رکس لے کر جا رہے ہو وہ حرام ہوگا, جو تمہارے گوشت و خون کی صورت میں حرام آئے گا تو کہاں تم میں خوف خدا ہوگا, کہاں تمہاری اولاد میں دین پرستی موجود ہوگی. پھر یقیناً ان اولاد کا راہ حرام کی طرف جانا بالکل واضح و ظاہر, اس لیے کہ وہ شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے جس انسان جس گوشت سے جس خون سے اس کی پروان چڑھ رہی ہوتی. اور پھر اس کے بعد دیکھیں تربیت کرنے کے لیے, جیسے میں بہت خوش ہوں, ابتدا میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس پر بھی کچھ بولنا پڑے گا کہ بچے موجود ہیں مگر ان کے والدین موجود نہیں. دیکھیں سیدہ کا درس ہے, تربیت کے لیے سب سے پہلے والدین کا دلچسپی لینا ضروری ہے. اگر بچے آ جائے اور والدین ان کی حوصلہ افزائی نہ کرے, یہ گھر پر پلٹ کر جائے اور یہ نہ پوچھے کہ آج کیا پڑھ کر آئے ہو, تو یقیناً جب والدین کی دلچسپی کم ہوگی تو اولاد بھی اسے فارمیلٹی سمجھ کے ایک وقت تک کرے گی جب تک اس پہ بوجھ ہے.
یہ وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گروپ ڈی کے اندر جو آنے والے بچے ان کی تعداد کم ہو جاتی، کیونکہ گروپ سی تک ماں باپ کا زور چلتا ہے، گروپ ڈی میں آ کے بچہ یونیورسٹی میں چلے جاتا ہے، اب بچوں کا زور چلتا ہے والدین پر۔ لیکن یہ خوشی کی بات ہے کہ کم سے کم گروپ ای کے اندر ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا کہ اگرچہ کہ خواتین ہمارے معاشرے میں یوں بھی زیادہ ہے تو شرکت بھی زیادہ نظر آئی، 1/3 کا ریشو موجود تھا، 2/3 خواتین تھی، 1/3 مرد تھے، اور پھر اسی اعتبار سے چھٹیوں کے اندر یعنی امتحان میں شرکت کے اعتبار سے بھی کمی نظر آئی۔ لیکن جن لوگوں نے شرکت کی ان لوگوں نے بھی میں کہوں گا کہ ایک قدم ضرور بڑھایا کہ شرکت کی، اگرچہ کہ ایسے بہت سے افراد موجود ہیں۔ دیکھیں ایک بات اپنی جگہ موجود ہے، یا تو ایسے افراد کے جو امتحان میں شریک نہیں ہوتے ان کی دو قسم ہیں، اور یہ انسان کو اپنے آپ کو خدا کے سامنے حاضر ناظر جان کر فیصلہ کرنا ہے، نہ یہ شاکر بھائی کو فیصلہ کرنا ہے، نہ صابر بھائی کو فیصلہ کرنا، نہ انتظامیہ کو، نہ باقی لوگوں کو، کہ یا تو ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے علم کی حد آ کر تمام ہو گئی، اب مجھے نہ پڑھنے کی ضرورت ہے نہ جاننے کی ضرورت ہے، لہذا شرکت کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو اگر ایسا ہے تو میں کہوں گا کہ ایسا تو شاید اللہ کے رسول کے لیے بھی نہیں تھا، ان کو بھی قرآن مجید میں کہا گیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اپنے علم میں اضافہ کرنے کی دعا پیدا کرو۔ علم کی حد تو بہرحال اپنی جگہ پہ تمام نہیں ہوئی۔ ہاں دوسری اگر بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم امتحان میں شرکت نہیں کرتے لیکن یہ کہ ہم گھر میں پڑھ لیں گے، اور واقعی وہ اتنے اچھے ہو کہ گھر میں پڑھ لیں، تو کیا ہی بات ہے، پھر یہ سارے انتظامات کرنے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ بہرحال اصل میں تو یہ واجب ہے نہیں انسان کے اپنے لیے کہ وہ علم میں خود اضافہ کرے، اپنا وقت جیسے اپنے دن کی دوسری سرگرمی میں گزارتا ہے علم کے حاصل کرنے میں بھی گزارے۔ آپ نے محترم جناب علی عیسیٰ صاحب سے بھی گفتگو سنی کہ علم کے لیے نہ عمر کی قید ہے، ماں کے شکم سے انسان جب بچہ نکلتا ہے اس دنیا میں آتا ہے تو اس وقت سے لے کر جب تک قبر کی لحد میں نہ چلے جائے علم کا دور چلتا رہتا ہے، لہٰذا علم کسی وقت بھی انسان حاصل کرنے کے لیے پیچھے نہ ہٹے، اور اتنا زیادہ اہم فریضہ ہے کہ ابو ذر جو اس امت کے عیسیٰ کہے، زہد عیسیٰ کی مثال اگر دیکھنی ہو امت میں تو ابو ذر غفاری کو دیکھ۔ ابو ذر سے پیغمبر فرماتے بادروا الی ریاض الجنہ، ابو ذر دوڑ کے جاؤ جنت کے باغوں کی طرف۔ ابو ذر شاید یہ سمجھے ہو کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ اب بس چلنے کی تیاری کرو، دنیا سے تمہارا وقت آ گیا ہے۔ ابو ذر نے پوچھا کہ من ریاض الجنہ، ریاض الجنہ سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ریاض الجنہ یعنی جنت کے بعد، ایک تو وہ ریاض الجنہ ہے کہ مدینے کے اندر جا کر پروردگار ہر مومن و مومنہ کو توفیق دے کہ مدینے جائے، حج پر جائے، معصومین علیہ السلام کی زیارت اور حج کے فریضے کو انجام دے، ایک وہاں ریاض الجنہ ہے، وہاں نہیں بلا رہے تھے پیغمبر نے فرمایا کہ جس مقام پر بھی علم دین حاصل کیا جا رہا ہوتا ہے پروردگار اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دیتا ہے۔ درود پڑھے محمد آل محمد پر۔ اور ایک آخری روایت پیش کر کے اپنے گفتگو امام کروں، وہ یہ کہ عزیزان محترم، فقہ یا علم دین حاصل کرنا، دیکھیں ایک مطلب میں نے کہا کہ پیپر میں شرکت کر لیا آپ لوگوں، لیکن جس طریقے سے کورس کو پڑھنے کا حق تھا اس طریقے سے اگر نہ پڑھا گیا تو یہ وہی مثال ہوگی کہ جو کتابیں انسان پر لاد دی گئی ہے، اگر اسے پڑھا نہ جائے تب بھی وہ بوجھ ہے، اور اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تب بھی وہ بوجھ ہے۔ لہٰذا یہ کتابیں آپ کو دی گئی، کورس آپ کو دیا گیا، مگر کما حق کو جیسے گروپ ای والوں کے لیے اسپیشلی پڑھنا چاہیے تھا ان کو، اس طریقے سے نہیں پڑھا گیا، تو نتیجہ یہ ہے کہ جب اس طریقے سے نہیں پڑھا گیا تو رزلٹ بھی اس طریقے سے نہیں آیا، اور جو فائدہ آپ کو پہنچنا چاہیے تھا وہ اس طریقے سے نہیں پہنچا۔ اگر تو سمجھ میں نہیں آیا تو علماء یہاں موجود تھے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے تھے، اور اگر پڑھا ہی نہیں ہے تو ایک سوالیہ نشان ہے انسان کے لیے کہ کیا اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہر ماہ رمضان کی دعا کا اختتام یہ ہے کہ ہماری گردنوں کو آتش جہنم سے آزاد فرما۔ پروردگار اپنی گردنوں کو آتش جہنم سے آزاد کرانے کے وسائل کو کما حق کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محمد و آل محمد کی محبت کے ساتھ اپنی زندگی کے خاتمے کو قرار فرما۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان اور بہترین انصار میں شمار فرما۔ وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا رب۔